بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اسلام اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی حیدر حاضر خدمت ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالم انسانی اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے اسوہ کامل بنا کر بھیجا۔ آج اسی ضمن میں اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع اسوہ حسنہ، اس پر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمیشہ کی طرح جناب علامہ شفاعت رسول۔ آپ کے ساتھ اس حوالے سے ہمیں رہنمائی فراہم کریں گے جناب مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جس طرح کہ آج کا ہمارا موضوع ہے اسوہ حسنہ، اس پر علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، ہمارا آج کا موضوع اسوہ حسنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ متعدد بار استعمال فرمایا اور وہ ذکر کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کے افکار، آپ کی سیرت، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے استعمال کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے۔ اچھا۔ اور اس کے علاوہ جو راسخ العقیدہ، مستقل مزاج، استقامت کے راستے پر چلنے والے مؤمنین ہیں، جی، ان کے لیے بھی اسوہ حسنہ کا لفظ استعمال ہوا۔ اسوہ حسنہ یہ دو لفظ ہیں، یہ مرکب توصیفی ہے۔ تو حسنہ پر گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسوہ کسے کو کہتے ہیں۔ بے شک۔ لیکن آج لوگوں کو اسوہ کا بھی پتہ ہے، لیکن میں بنیادی طور پر کچھ باتیں ان کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ اسوہ اس نمونہ کو کہتے ہیں، اس قابل تقلید اور قابل اتباع راستے کو کہتے ہیں جس کو آپ سمجھیں، سمجھنے کے بعد آپ کے دل میں اطمینان قلب نازل ہو، اچھا، آئے، پھر اس کے بعد آپ اس کی اتباع شروع کریں، ٹھیک تو اسے کہتے ہیں اسوہ حسنہ۔ ٹھیک۔ یعنی اسوہ اس کو کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو اسوہ حسنہ کو صراط مستقیم کے معنی سے بھی تعبیر کیا ہے، اچھا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ کو مومنین کے لیے، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا جی، کہ مومنین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نمونہ قرار بے دیا۔ شک۔ علی الخصوص تو ایسے ہی ہے، لیکن بالعموم یہ ہے کہ جب بھی کوئی قرآن کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن سے پڑھتا ہے، جی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جی، نہ صرف مسلمین اور مومنین کے لیے ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے بے ہے۔ شک بے شک۔ کیونکہ آپ کی ذات ببرکات اور شخصیت ہے، اس سے ہر قسم کا نور پھوٹتا ہے۔ بے شک بے شک۔ جو اندھیروں میں ہوتے ہیں انہیں نور ایمان حاصل ہوتا ہے، سبحان اور جو مومن ہوتے ہیں انہیں نور ایقان حاصل ہوتا ہے۔ بے شک۔ لہذا اسوہ کا معنی یہ ہے کہ وہ فکری مجموعہ کہ جسے آپ سمجھیں، ٹھیک۔ جسے آپ پڑھیں، جس کا ادراک حاصل کریں، تو وہ آپ کے صرف ذہن تک نہ رہے بلکہ ادراک اور فہم کے بعد اس کی چاشنی، اس کی لذت اور اس کی ایقان اور اس کا یقین آپ کے دل میں اتر جائے۔ ٹھیک۔ یہ اسوہ کا پہلا حصہ ہے۔ اچھا۔ اور دوسرا حصہ اسوہ کا یہ ہے کہ صرف سمجھنا نہیں ہے، صرف اس کا ادراک حاصل نہیں کرنا، اس کو صرف دل میں نہیں بٹھانا، بلکہ اس کے بعد اسوہ میں اتباع بھی شامل ہے۔ اچھا، ٹھیک۔ یہ اس حقیقت کو میں نے بے شمار کتابوں کو دیکھا اور بے شمار شخصیات کو اس موضوع پر میں نے کھنگالا، تو میں نے جو کمی محسوس کی نا، میں اس کمی کو سامنے رکھتے ہوئے فوکس کر رہا ہوں کہ اسوہ کس کو کہتے ہیں۔ اسوہ یہ ہے کہ آپ کسی کے افکار کے مجموعہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، پھر اس کی حقانیت دل میں آپ کے اتر جائے، اور پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں کہ جو میں نے سمجھا ہے یہ حق ہے، اس میں کسی قسم کا شک کوئی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا ارتیاج کوئی نہیں ہے، اس میں 100واں حصے کی 100واں حصہ بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد
انسان رک ہی نہیں سکتا ہوں، کہ جو اس نے سمجھا ہے اس کے لیے کھڑا نہ ہو جائے، بے شک، اس کے لیے جدوجہد نہ کرے، اس کی اطاعت نہ کرے، اس کی اتباع نہ کرے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر معنی کر دیتے ہیں کہ بے شک آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اسوہ حسنہ ہے۔ جی، ترجمے سے کچھ نہ کچھ تو سننے والے کو حاصل ہوتا ہے، لیکن جو معنویت اس لفظ اسوہ میں ہے، حالانکہ اس کی جگہ لفظ قدوہ بھی ہے، اچھا، وہ بھی استعمال، اور اس کے جگہ پر یعنی اگر نمونے کی بات کرنی ہو ہوں، تو اس کے لیے تو بے شمار الفاظ ہیں عربی میں۔ بے شک، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ رب العالمین کا قرآن یہ اعجاز ہے، ہوں، اعجاز اور پہلوؤں سے بھی ہوگا، ٹھیک، لیکن ایک معنی کے لیے جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں الفاظ موجود ہیں، ان ہزاروں سینکڑوں لاکھوں الفاظ میں سے ایک لفظ کا انتخاب کرنا اور باقی اس کے مترادفات کو چھوڑ دینا، یہ بھی قرآن کے اعجاز میں شامل ہے۔ اچھا، لہٰذا لفظ اسوہ پر جو بھی پڑھنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، تحقیق کرنا چاہتا ہے، وہ اس بات کو آج سمجھ لے ہوں، کہ اسوہ کا عمل صرف عملی زندگی سے نہیں ہے، ہوں، اسوہ میں فکر اور عمل دونوں ہیں، واہ، لیکن اس ٹھیک، ترتیب میں پہلی چیز جو ہے اسوہ میں وہ فکر ہے، ٹھیک، یعنی مجموعہ افکار، مجموعہ عقیدہ، نظام، جس کو آپ سمجھتے جائیں اور اس کی حقانیت آپ کے دل میں اتر جائے، اور جب حقانیت دل میں اترتی ہے تو پھر انسان بیٹھا نہیں رہتا، پھر وہ انبیاء کی طرح، صحابہ کی طرح متحرک ہو کے میدان عمل میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں راحت تو راحت ہے، جی، میں نے تکلیف و مشکل میں بھی اس راستے کو نہیں چھوڑا۔ بے شک۔ مفتی صاحب، اسوہ حسنہ کو انسان بطور گائیڈنس کا سورس کس طرح استعمال کر سکتا ہے موجودہ دور میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو بیان فرمایا تو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے تحقیق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، یہی ایک کامیابی کی راہ ہے۔ میں آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اگر میں اس پورے ٹاپک کو چند الفاظ میں بند کروں تو ایک مسلمان اگر چاہتا ہے نا کہ میں اپنی پوری زندگی عبادت کے اندر رہوں، میرا سونا بھی عبادت ہو جائے، میرا اٹھنا عبادت ہو جائے، میرا چلنا پھرنا اعلی حاصل قیاس دنیا کے تمام تر معاملات میرے عبادت کے اندر گزریں، جی، تو اس نے کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا لے تو اس کا سونا بھی عبادت ہوگا، واہ، اس کا سبحان جاگنا اللہ، بھی عبادت ہوگا، بے شک، اس کا نکاح کرنا بھی عبادت ہوگا، بچوں سے پیار کرنا بھی بے عبادت شک، ہوگا۔ اعلی حاصل قیاس پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک وہ چاہتا ہے کہ میں عبادت کے اندر رہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بے اپنا شک، لے بے شک، تو وہ ہر وقت عبادت کے اندر ہے۔ ٹھیک، تو سب سے بڑا جو ایک مسلمان ہونے کا اور ایک اس کو ایک اعزاز حاصل جی، ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ ارشاد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں جو وتر کی نماز پڑھتے ہیں یہ کیا ہے اس کی حیثیت؟ اچھا، اب ان کی محبت دیکھیں۔ ابھی جس طرح بات ہوئی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس ذات کے حوالے سے تصورات اور نظریات قائم کرنے کے بعد اپنا تمام تر اس ذات کے اوپر قربان کر دینا۔ بے شک، اب وہ صحابی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا وتر کیا ہے، فرض ہیں، واجب ہیں، مسنون ہیں، نفل ہیں، کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے ہیں تو میں ان کو پڑھتا ہوں۔ واہ، سبحان یہ اللہ، ہے محبت۔ کیا کہنے، تو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جی، اپنی تمام زندگی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بنا لے تو اس کی عبادت ہی عبادت واہ، ہے۔ ایک بندہ آرام کر رہا ہے، اس نے ویسے بھی آرام کرنا ہے، اگر وہ سنت کے مطابق کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے کے مطابق سویا ہوا ہے تو یقین مانے اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ بے شک، ٹھیک، اولاد سے ویسے بھی محبت کرنی ہے تو یہ سوچ کے کر لے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں سے پیار کیا ہے تو اس کا بچوں کو پیار کرنا ہی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، تو اس لیے اسوہ حسنہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اس کے دنیا کے تمام تر معاملات عبادت کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے مبارک طریقوں پر جو عمل کرتا ہے
اسی کے بارے میں پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی اللہ الی اکبر۔ ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی وادخلی جنتی۔ جنتی۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنا، جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا۔ ٹھیک، ایک اور بات عرض کروں گا کہ جو دیگر اقوام ہے نا، جی چاہے اس میں کوئی ہی دین کیوں نہ ہو، ہر دین جو ہے نا، ہر مذہب، ہر قوم، وہ جب اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اسلام حق ہے، اسلام میں ہاں، کسی قسم کا شبہ ٹھیک۔ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، بے شک، کوئی اسلام کوئی کتابی شکل میں سجا کے رکھنے کا نام تو نہیں ہے۔ جی اسلام اگر کتابی شکل میں رکھنا ہوتا تو ڈائریکٹ آسمان سے کتاب نازل ہوتی، بندوں کو عطا کر دی جاتی۔ ٹھیک فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے زندگی گزار کے بتایا کہ تم نے اس طرح زندگی گزارنی بے ہے۔ شک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، جی کمی ہے تو مسلمان کے بے اندر۔ شک۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کا مسلمان اپنے گھریلو زندگی سے لے کر اپنی جو باہر کی زندگی ہے، کاروبار کی زندگی، اپنی معاشرتی زندگی، علی حاصل القیاس تمام تر زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلا لے تو کامیابی ہے۔ بے شک، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ منڈی میں گئے، چونکہ معاشرتی بات ہوئی جی جی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھیں۔ آپ نے دیکھا کہ منڈی کے اندر کوئی اناج پڑا ہے، اچھا، تو آپ نے اس کے اندر ایسے مبارک ہاتھ اس طرح لگایا، فرمایا کہ یہ اوپر سے اناج گیلا ہے اور نیچے سے خشک ہے، یا اس کے برعکس نیچے سے گیلا ہے اوپر سے خشک ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، رات کو بارش ہوئی تھی تو فرمایا اس کے اوپر کوئی ایسی چیز کیوں نہ ڈالی؟ اچھا، کیا یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے؟ ادھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام لشکر لے کے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک جانور کے بچے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی، فرمایا کہ یہاں پر اس وقت تک کھڑے رہنا ہے جب تک یہ سارا لشکر گزر نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جانوروں کے حوالے سے بھی شفقت کا پہلو نکالتے ہیں اور شفقت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ادھر کچھ چیونٹیاں ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں کھانا بنانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں پر تو چیونٹیاں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے اپنا سامان اٹھاؤ اور کسی اور جگہ لگاؤ، اس کی وجہ سے چیونٹیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جانوروں کے حقوق کے بارے میں بھی بے اور شک۔ اپنی تعلیمات جو ہیں اپنا اسوہ حسنہ پیش فرماتے ہیں۔ علامہ صاحب، جو ہمارے ہاں یہ ایک اخلاقی پستی پائی جاتی ہے، اس کا حل ہم اسوہ حسنہ سے کس طرح لے کر اپنے معاشرے میں عام کر سکتے ہیں؟ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس میں ہر کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کا راستہ موجود ہے، فکری ہو، عملی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، نظام کی ہو۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھیے اور اپنے ریفارمیشن کرتے جائیے، معاملات کو ٹھیک کرتے جائیے۔ اسوہ حسنہ میں صرف عمل کی بات نہیں ہے، اسوہ حسنہ میں جس طرح میں نے وضاحت کی اس میں فکر کی بات بھی، یعنی اعتقاد کی بات بھی ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے، قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے۔ ٹھیک، قرآن کی تفسیر ہم احادیث سے کرتے ہیں، لیکن پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے، ٹھیک، پھر تفسیر سے، پھر اقوال صالحین سے، سلف صالحین سے لیتے ہیں۔ اب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمائے کہ میرے نبی کا اسوہ حسنہ اگر تم نے سمجھ لیا ہے کہ اسوہ حسنہ کس کو کہتے ہیں، تو پھر یہ سمجھو کہ اس سے فائدہ کون اٹھائے گا۔ اچھا، آج یہ ہے نا کہ ہم اسوہ حسنہ پر، سیرت پر بڑی لمبی لمبی تقریریں اور بڑی بڑی لمبی لمبی گفتگو، کانفرنسیں، سیمینار کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو پھر بھی اسوہ حسنہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ اور کما حق کو استفادہ، جی، اس کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوتی۔ اب قرآن یہ کہتا ہے لمن کان یرجو اللہ، کہ وہ شخص، اب ہم عام طور پر پتہ کیا معنی کرتے ہیں کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ اچھا، کسی مفسر نے ترجمہ کر دیا کہ جو اللہ کا ملاقات سے ڈر رکھتا ہے۔ اچھا، کسی نے اس کا معنی کر دیا کہ جو قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے۔ ٹھیک، بھئی یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں آخرت کے حوالے سے، اس میں یہ برحق ہے۔ رب سے ملاقات ہوگی، کیسے ہوگی، یہ مجھے نہیں پتہ۔
علامہ صاحب گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید علامہ صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے اس حوالے سے۔ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخرہ، جی، کہ اسوہ حسنہ سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ کہ جو امید رکھے گا اللہ سے اور آخرت سے۔ ٹھیک، اس پر میں گفتگو کر چکا کہ اس کا کیا معنی اور مفہوم ٹھیک۔ مختلف مفسرین نے لیا، لیکن عوام کو سمجھانے کے لیے قرآن کی ایک اصول کو سامنے لانا ہوگا۔ وہ کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو کہا، مشرکین مکہ سے کہا، جو تشدد کرتے تھے، جو مارتے تھے، جو انگاروں پر گھسیٹتے تھے اور قید و بند کی صحبتیں دیتے تھے، قرآن نے ان کو کہا قُلْ یَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ۔ اچھا، فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آپ کہہ دو کہ تم اپنی جگہ کام کرو، میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں، تم اپنے ایجنڈے میں مصروف رہو تکمیل میں اپنے ایجنڈے کی تکمیل میں مصروف ہوں۔ نتائج اور وقت بتائے گا کہ جدوجہد کس کی صحیح تھی۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، یعنی آخرت کی بات۔ اب آخرت کا تعلق اس دنیا سے بھی ہے اور آخرت کا تعلق مرنے کے بعد اگلی زندگی سے بھی ہے، جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے زیادہ پروقار، جی، زیادہ بہتر اور زیادہ شان والا ہوگا۔ بے شک، آخرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آج آپ ایک عمل کر رہے ہیں، اس لمحے کو حال کہتے ہیں، دنیا کہتے ہیں، اور آنے والا لمحہ جو ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی آخرت کا معنی بدلا ہوا لمحہ، دوسرا لمحہ۔ تو اب یہاں پر رب نے دو لفظ استعمال کیے، یرجو اللہ والیوم الآخرہ، کہ جو اس قانون پر یقین کر لے گا کہ اگر میں صحیح محنت کرتا ہوں آج جی، تو اس کا نتیجہ میں کل اٹھاؤں گا۔ ٹھیک، ایک تو فرمایا کہ میرے نبی کے اسوہ حسنہ سے وہ شخص فائدہ اٹھائے گا جس کو یقین ہی نہیں ہے قرآن کے اس اصول پر، وہ حضور کے اسوہ سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ قرآن کی یہ جو آیت ہے کہ تم مجھے کام کرنے دو تو آپ اپنی جگہ کام کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم مزاحمت میرے راستے میں نہ کرو، وقت خود بتا دے گا۔ اور وقت نے پھر بتایا، کیا بتایا؟ کہ ایک وہ شخص جو تن تنہا جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کے کہتا ہے لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر 13 سالہ صحبتوں، مشقتوں، شعب ابی طالب کے محاصروں سے گزرتا ہوا، ہجرت کے مراحل سے عبور کرتا ہوا مدینہ پہنچتا ہے، اور پھر مدینہ میں پہلے سال دوسرے سال ایک مستحکم ریاست کی بنیاد رکھتا ہے۔ پھر اپنے 10 سالوں کے اندر اندر ان کی ریاست شام اور روما سے ٹکراتی ہے، اس کی سرحدیں، بے شک، اور وہ لوگ، دنیا بڑی حیران شستر ہوتی ہے کہ ایک شخص جو مدینہ مکہ سے بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ آئے، اور کس طرح آئے کہ آپ کھڑے ہو کے روتے تھے پہاڑ پر جبل ابو قبیس پر، فرمایا کعبہ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا لیکن اللہ کا حکم ہے، میں پھر پلٹ کے آؤں گا تیرے پاس، تیرے اندر میری ماں کی، میری پہ جائے پیدائش ہے، میرے باپ کی قبر ہے، میرے دادا کی قبر ہے۔ بڑے حزن و ملال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تن تنہا آپ نے ہجرت کی، لیکن پھر دنیا نے دیکھا، اور وہ دنیا نے کیا دیکھا؟ قرآن کے اس اصول کا عملی مظاہرہ حضور کی اس حیات مبارکہ میں دیکھا کہ تم مثبت ایجنڈا لے کے چلتے رہو، اور سامنے کوئی کام کرنے والا نیگیٹو ایجنڈا لے کے آتا ہے، اس کی نیگیٹیوٹی اس کو مار دے گی، اس کو ختم کر دے گی، اس کو فنش کر دے گی۔ لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو کہ ایک پازیٹیو ایجنڈا تھا، انسانیت کے لیے ایجنڈا تھا، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، انفرادی سطح پر، ریاستی سطح پر ایک ایجنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اس کے لیے کام کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جتنے ابو لہب تھے، ابو جہل تھے، سارے ختم ہو گئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ریاست مدینہ سے پہلے دفعہ پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوا۔ بے شک۔ مفتی صاحب، جس طرح علامہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم اس پر کئی کانفرنسز کرواتے ہیں، بہت بات کرتے ہیں، لیکن معاشرے میں اس طرح اسوہ حسنہ کو عام نہیں کر پاتے، آخر فالٹ کہاں پر ہے؟ ایشو کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اس جانب راغب کرنے میں ناکام ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے کہ معاشرے کے اندر تو بہت ساری ایسی خرابیاں ہیں کہ جن کا ازالہ ہونا چاہیے لیکن نہیں ہو پاتی،
جہاں تک یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کیوں نہیں کر رہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام سے، تعلیمات اسلامیہ سے یہ دوری کا سبب ہے۔ اچھا، کیونکہ ہم ہمیشہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ جس کی اہمیت ہمارے اندر ہوتی ہے، یا جس چیز کو ہم بچپن میں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک، اگر ہمارے بچپن میں کوئی چیز ہمارے ذہن کے اندر راسخ ہو جاتی ہے، اس کو ہم پوری زندگی نہیں چھوڑتے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، جو ابھی نوجوان ہیں، جو بوڑھے ہو چکے ہیں، ان سے پوچھو جی نماز کبھی یاد کی تھی، وہ کہتے ہیں جی بچپن میں۔ اب وہ ایسی پکی ہو جاتی ہے ذہن کے اندر، ساری زندگی گزر گئی وہ نہیں بھولتی۔ بالکل ایسے، آپ نے کچھ کلمے یاد کر لیے، کچھ ایمان کی صفات جو 2 ہیں وہ یاد کر لی، ساری زندگی آپ اس کو نہیں بھولتے۔ بے شک، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اپنے گھر کے اندر جو ایکٹیویٹیز دیکھتا ہے نا، وہ ان پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر اسلام نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ بچوں کو لاکھ کہہ لیں کہ بیٹا فلاں کام کرو، وہ نہیں کریں گے، لیکن جو کام کرتا ہوا آپ کو دیکھیں گے، اس کو فی الفور وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ بچوں کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دیں، بچہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ آپ بچوں کے سامنے کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں گے، وہ اس کو فی الفور اپنی زندگی میں شامل کر لے گا، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھوں کے اشاروں کو بھی بچہ جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہوتا ہے۔ تو مین جو پرابلم ہے نا، وہ ماں کی گود کے اندر ہے، کہ آج کے جو گھر ہیں ہمارے، وہاں اسلام داخل نہیں، اس طرح داخل نہیں ہوا جس طرح داخل ہونے کا حق تھا۔ اچھا، اس طرح ابھی میں نے 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آپ ایک ایسا بچہ کہ جو کسی اعلیٰ خاندان کا ہے، اس کو آپ کسی ایسی جگہ پر چھوڑ دیں کہ جہاں پر ہمیشہ لوگ نماز، قرآن، اس طرح کے تمام تر معاملات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، چند دنوں کے بعد آپ کو اس بچے کے اندر نظر آئے گا کہ واقعتاً اس کے اندر وہ ساری چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے برعکس ایک بہت اعلیٰ خاندان کا بچہ ہو اور بہت یوں سمجھ لیں کہ تربیت یا ماں باپ کی تربیت کے، اس کے والدین سمجھ لیں کہ بہت اعلیٰ تقوی کے مقام کے اوپر فائز تھے، آپ اس کو کسی ایسی جگہ پر چھوڑ دیں کہ جہاں پر اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہوتے ہیں، تو آپ کو چند دنوں کے بعد اس کا اثر اس بچے کے اندر نظر آئے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماحول اور معاشرہ ایسا ہمارے گھروں کا ہو چکا ہے، بچپن میں ہمارے اندر نہ وہ چیز نہیں پائی جا رہی، جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری خرابیاں ہمارے اندر آ رہی ہیں۔ علامہ صاحب، اس وقت پاکستان کو دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ لاحق ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کچھ اس حوالے سے بھی رہنمائی فراہم کیجئے کہ اسوہ حسنہ سے ہم اس کا حل کس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا، جو ہماری سوسائٹی میں ایک عدم برداشت ہے، اس کا سلوشن ہمیں کس طرح ملتا ہے اسوہ حسنہ سے؟ دیکھیے، دہشت گردی اور عدم برداشت یہ تقریباً بالکل، شکل و صورت اور معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بڑے قریب ہیں۔ جی، یعنی مزاج میں شدت آ جانا، یہ سبب ہے دہشت گردی کا بھی، اور یہی سبب ہے عدم عدم برداشت برداشت کا بھی۔ ٹھیک، اب شدت کیوں آتا ہے انسان میں؟ آپ قرآن کو پڑھ لیں، قرآن سب سے زیادہ گفتگو انسان پر کرتا ہے۔ جی، تو وہ جب انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں وہ ٹھیک ہے، جی، اور وہی ٹھیک ہے، جی ہاں، اور پھر جو میں سوچتا ہوں وہی ٹھیک ہے، اور اس پر پوری دنیا کو آ جانا چاہیے۔ اور اگر کوئی شرافت سے آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بندوق سے۔ ٹھیک، اچھا، پھر جب وہ اپنا عمل دکھاتا ہے تو معاشرے سے پھر رد عمل آتا ہے۔ جی، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا تصادم پیدا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اور اسوہ حسنہ، ہمیں اسوہ حسنہ کو فوکس کرنا ہے جی، جی، کہ اسوہ حسنہ کیا ہے، اور قرآن نے کس چیز کو اسوہ حسنہ کہا ہے، جی، اور قرآن نے اسوہ حسنہ کی تک پہنچنے کے لیے کیا راستہ بتایا ہے۔ جی، تو پہلا راستہ تو یہی کہ جو یقین رکھے اللہ کا یقین سے کیا مطلب ہے کہ جو اللہ نے ہمیں قوانین دیے ہیں وہ غیر متبدل ہے۔ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ، کہ اللہ کے قوانین غیر متبدل ہیں، اور غیر متبدل قوانین کو نہ آپ تبدیل کر سکتے نہ میں، جی، اور زمانے نے آپ کی خواہش پر نہیں چلنا، نہ میری خواہش پر، زمانے نے چلنا ہے، کائنات نے چلنا ہے اللہ کے قوانین فطرت پر۔ بے شک، مثلا قرآن پاک میں لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ، ٹھیک، فرمایا کہ نہ تمہاری خواہشات پر اللہ آپ کو فیصلے کرے گا، نہ اہل کتاب کی خواہشات پر فیصلہ کرے گا۔ رب کا فیصلہ ہے کہ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی تم برا کام کرو گے، عمل کرو گے، ایکشن کرو گے،
ریئیکشن ویسا ہی آئے گا. ٹھیک. من کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ رب کے قوانین، ان کا عمل اور آنے والے وقت میں ان قوانین کا نتیجہ، جی یہ جو ہے تمہیں حضور کی زندگی سے دیکھنا ہوگا، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں کر کے دکھایا. ٹھیک. اب آپ قرآن کے دوسرے اصول پڑھ لیں. قرآن پاک میں قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، حق آ گیا اللہ کی طرف سے، واضح آ گیا. اب تمہارا دل کرتا ہے تو اس کو اختیار کر لو، اچھا. فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو نہیں اس کو پسند کرتا نہ اختیار کرے. آگے ان اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها، کہ ہاں یہ ذہن میں رکھ لو کہ جو اس راستے پر چل رہا ہے، جو راستہ ایک گڑھے کی طرف جاتا ہے، وہ اس راستے پر چلتا رہے گا، رکے گا نہیں، تو اچانک بالآخر وہ اس گڑھے میں اوندے منہ گرے گا. اور اگر دوسرا شخص ایک ایسے راستے پر چل رہا ہے جو آگے جا کے ختم ہوتا ہے ایک بڑے خوبصورت باغیچے پر، جی تو یقیناً وہ اس راستے پر چلتا ہوا، اس کی صحبتیں اٹھاتا ہوا، مشقتیں اٹھاتا ہوا ایک ایسی جگہ پر پہنچ جائے گا جو بڑی آرام دہ ہے. اب جب قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جبر نہیں کرنا، فمن شاء، آپ لفظ شاء پر غور کریں نا، فمن شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن، جو چاہے اس کو مان لے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے. اب رب نے جب اپنے بندوں کو، ہم رب کے مخلوق ہیں نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اپنے گورنر سے کہ تم نے ان کو کب سے اپنا غلام سمجھ لیا ہے؟ یا اللہ نے تو ان کو تو آزاد پیدا کیا تھا. ہمارے ذہن کا یہ جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ میں ہی صحیح سوچتا ہوں اور پھر میری ہی سوچ پر سب کو آنا چاہیے. یہ بنیادی طور پر اسوہ حسنہ کے اصول کے بالکل خلاف ہے. حالانکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل برحق ہے اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. جی وہاں اس بات کی اجازت دی گئی ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اور پہلا آپ ایک جملہ پڑھیں، قل الحق من ربکم، فرما دیجیے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا. لہذا دہشت گردی کو فروغ دینے والے، اور وہ بھی قرآن کے نام پر دیتے ہیں نا، آیت کچھ پڑھیں گے، ترجمہ کچھ کریں گے، تفسیر کچھ کریں گے. جب آپ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے نوجوانوں کی ذہنوں کو تعمیر کریں گے تو پھر اس میں تشدد پیدا ہوگا. وہ تشدد دہشت گردی کا بھی نتیجہ ہے اور وہی تشدد عدم برداشت کا بھی نتیجہ ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں دیکھ لیں کہ ایک عورت آئی، حضور کو مسجد سے اٹھا کے لے گئی. اچھا اے محمد چلیے میرے ساتھ، میری ضرورت کو پورا کیجیے. ایک دکان، دوسری دکان، تیسری دکان، چوتھی دکان، اس دکان پھر گھومتے رہے. حضور بھی ساتھ خاموشی سے گھومتے رہے. پھر ایک دکان پر جا کے بیٹھ کے اس نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ. یعنی عدم برداشت کا رویہ اگر آپ نے ختم کرنا ہے اسوہ حسنہ کی روشنی میں، تو وہ یہ ہے کہ آپ کو عاجزی کے راستے پر آنا ہوگا. آپ کو بڑے بڑے طاغوتی اور نمرودی جو بت ہیں، جو تصورات ہیں، خیالات ہیں جو آپ نے اپنے دل میں سجائے ہوئے ہیں، ان کو توڑنا ہوگا. آپ نے آپ کو ایک اللہ کا حقیر بندہ سمجھنا ہوگا. مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا تعارف کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا ما انا الا رجل من المسلمین، میں مسلم سوسائٹی کا ایک فرد ہوں. اللہ اکبر. خدا را ایک تو دین کو صحیح سمجھو، جی اور اگر سمجھ بھی رہے ہو تو اس کو دوسروں میں مسلط نہ کرو. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، اپنے اندر کبر اور نخوت اور غرور کے بت توڑو اور عاجزی اختیار کرو. مفتی تو صاحب عدم میں برداشت چاہوں بھی گا، ختم ہو جائے گا، دہشت گردی میں بھی جی کام بے آ جائے شک مفتی صاحب، اسی حوالے سے اور اسی ضمن میں چاہوں گا کچھ اختتامی کلمات اس موضوع کے حوالے سے ارشاد. عدم برداشت اور دہشت گردی یا شدت پسندی، آپ اس کو جو بھی نام دے لیں، یہ بالکل مذموم ہے. اور جہاں تک علامہ صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا، ہمارے ہاں نا ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں یہاں پہ عاجزی کر رہا ہوں، حالانکہ وہاں پہ عاجزی نہیں ہوتی، وہاں پہ مجبوری بھی بعض دفعہ ہوتی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک جونیئر اپنے سینئر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ عاجزی اختیار کر رہا ہو، لیکن عین ممکن ہے کہ یہاں پر مجبوری بھی ساتھ شامل ہو. ٹھیک. اصل میں جو عاجزی ہے نا وہ یہ ہے کہ سینئر جو ہے نا وہ اپنے جونیئر کی بات کو بڑے ادب سے، اور بڑی اس طرح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ سے اس خاتون کی مثال دی گئی، اس سے بڑھ کے اور کیا عاجزی ہو سکتی ہے کہ ایک عام سی خاتون ہے، وہ آگے کہتی ہے کہ حضور میرے ساتھ چلیں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس خاتون کے ساتھ جاتے ہیں، اس کی جو بھی حاجت ہے اس کو پورا فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کی زندگی کو اپنانے کے بعد ایک مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں عاجزی ہے کیا. یہ جو بڑے بڑے عاجزی کے دعوے کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ ان کے لیے سبق ہے.
کہ یہ نہیں عاجزی کہ جونیئر اپنے سینئر کے سامنے، یہاں پہ مجبوری بھی ہے، عاجزی یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ جب وہ دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کے اوپر سوار ہیں، تعلیم امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا شہر کہ جہاں پر تمہارے تنگ کرنے والے موجود ہوں، جہاں پر ایسے لوگ موجود ہوں کہ جنہوں نے تمہارے اوپر اونٹ کی اجری رکھی ہو، ایک ایسے شہر کے اندر تم داخل ہو رہے ہو کہ جہاں تمہارے دشمنوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے تمہارے چچا کا کلیجہ نکال کے چبایا ہوا ہو، وہاں پر ایسے لوگ بھی موجود ہوں کہ جنہوں نے تمہارے رستوں میں کانٹے بچھائے ہوں۔ جب تم اس شہر میں داخل ہو تو پھر اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا پتہ چلے گا کہ جب تم یہ جملہ کہو گے نا کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے تم سب کو معاف کر دیا، سبحان اللہ، یہ ہے اسوہ حسنہ، کہ اپنے جو ایسا بندہ کہ جس سے بدلہ لینے کی طاقت بھی ہے، جب اختیار ہو اس وقت جب آپ کہیں گے نا کہ جاؤ تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، یہ ہے اصل میں اسوہ حسنہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک سیرت سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ صبر کا اور عاجزی کا سبق ملتا ہے۔ بے شک۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید، اور علم کی خوشبو سے مزین اور آراستہ سیگمنٹ علم اور کتاب کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور ہمیشہ کی طرح بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور جانتے ہیں کہ آج ہم کس کتاب پر گفتگو کریں گے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کریں گے، اور اس کے مصنف ہیں شیخ محمد بن برہان الدین حلبی، ٹھیک، حلب سے۔ اس کا انتخاب اس لیے میں نے کیا کہ آج ہمارا موضوع تھا اسوہ حسنہ، جی، اور اسوہ حسنہ کے حوالے سے سب سے زیادہ جو بات نیگیٹو انداز میں پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ جنگیں بہت لڑی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک، غزوات بہت ہیں۔ مستشرقین یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ مسلمان اور اس سے پہلے قرون اولیٰ میں ان لوگوں میں بڑا یہ شوق تھا کہ ہم جنگوں پر جنگیں کرتے جائیں، زمین کے زمینوں پر قبضہ کرتے جائیں، اور بالجبر اسلام پھیلائے، باغات کے باغات پر قبضہ کریں، علاقوں کے علاقوں کو فتح کر لیں، ملک کے ملک فتح کر لیں۔ یہ ان کے اندر ایک سلطان بننے کا، حکمران بننے کا اس کی بڑی خواہش اور تمنا تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلسل انسان ساری عمر پڑھتا ہے، ساری عمر سیکھتا ہے، ساری عمر مطالعہ کرتا ہے۔ میں جس قدر پڑھتا اور مطالعہ کر کے آگے بڑھتا جا رہا ہوں، مجھے اسلام کی حقانیت کے بہت زیادہ دریچے، بہت زیادہ پہلو مزید کھلتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو جو پیش کیا ہے نا، وہ سوائے چند ایک مسائل کے علاوہ ہم گفتگو ہی نہیں کرتے۔ درست فرمایا۔ مثلاً لباس کیسا ہونا چاہیے، شکل شباہت کیسی ہونی چاہیے۔ اب دیکھ لیجیے، آپ پاکستان میں مسلمانوں کی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، ہماری مساجد میں اسی قسم کے موضوعات پر گفتگو اور اسی طرح کی بحث بھی ہوتی ہے۔ اور آج جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے نوجوانوں کے ذہنوں کو برباد کیا ہے مذہبی حوالے سے، وہ میرا خیال ہے ہم 14 صدیوں میں نہیں کر سکے جو ہم نے 14 مہینوں میں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو مذہبی لبادے میں بیٹھ کے مذہب کے بارے میں ایسی پریزنٹیشن کرتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، یہی مذہب ہے، اس سے ایک بڑا نیگیٹو ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب ایک تو ہم منبر و محراب کے وارثوں نے اسلام کی جو پازیٹیو خوبیاں تھیں، اور اسلام میں ہیں ہی پازیٹیو، وہ ہم بیان ہی نہیں کرتے۔ ہم اپنے مسلکی جھگڑوں سے، اختلافات سے، موضوعات سے باہر نہیں نکلتے۔ بالکل ایسے۔ دوسرے نمبر پر جو اسلام میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کو بڑی آسانی سے ہم واضح کر سکتے ہیں۔ اسی جذبے کے تحت نے اس کتاب کو لکھا اور بتایا کہ یہ پیغمبر اسلام کی سیرت پر ایک ایسا اعتراض ہے جس کی بنیاد جہالت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوات کا شوق ہوتا، یہ جنگوں کا شوق ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جنگ مدینہ میں نہ لڑتے، پہلی جنگ کہاں لڑتے؟ مکہ میں جا کے لڑتے، اپنے دشمنوں سے لڑتے جنہوں نے آپ کو نکالا تھا۔ یہ بدر کا جو میدان ہے یہ مدینہ کے بالکل قریب ہے۔ بالکل ایسے۔ آج اگر آپ جانا چاہیں 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور مکہ سے مدینہ تو 350-400 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ وہ آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکل کے ان کو روکا تھا۔ یہ آپ کی دفاعی اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے اس طرح ان کو روکنا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 یا 30 غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، قیادت فرمائی، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا غزوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی
ابتدا اور جس کی آغاز میرے آقا نے خود کی ہو. ہاں اور آخری جو سب سے بڑا غزوہ ہے وہ غزوہ فتح مکہ ہے. جی وہ غزوہ فتح مکہ بھی یہی تھا کہ جو حضور کے حلیف تھے ان کو قتل کیا کفار کے مشرکین مکہ کے حلیفوں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ تمہارا ہمارا معاہدہ تھا، تمہارے حلیفوں کو ہمارے حلیفوں پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور مارنا نہیں چاہیے تھا، قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، تم اس کا خون بہا دے دو. ان کا جب ہم خون بہا نہیں دیتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ تم نہ بندے دیتے ہو ہمیں نہ خون بہا دیتے ہو، تو اس کا مطلب تم معاہدہ ختم کرنا چاہتے ہو. ان کا جی ہم معاہدہ ختم کرنا چاہتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حلیفوں کی مدد کے لیے، ان سے دل جوئی کے لیے آپ مدینہ سے چلے مکہ آئے. اور جب مکہ میں آئے تو وہ پیغمبر جو تنہا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گیا تھا، آج جب وہ مکہ دوبارہ آئے اور حضور کہتے گئے تھے کعبہ کو کہ میں آؤں گا دوبارہ، میں آؤں گا دوبارہ، اور روتے بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں آؤں گا دوبارہ. اور پھر حضور تشریف لائے. تو مختلف روایات میں 10,000 سے 14,000 کا لشکر تھا آپ کے ساتھ. حلبی کہتے ہیں مجھے کوئی ایک بھی آپ غزوہ دکھا دو جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوں خود اور اس کے اسباب میرے آقا کی طرف سے ہوں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کے لیے، ریاست کی وسعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا ہو. ایک بات. دوسری وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گئے ہیں تو ذرا جانا تو دیکھو کتنا پیارا تھا، اور پھر وہاں جنگ بھی دیکھ لو، حضور کی جنگوں میں پیار ہے. فرمایا کہ عورتوں کو نہیں کچھ کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، درختوں کو نہیں کاٹنا، فصلوں کو نہیں. اگر کوئی لڑتا ہوا اپنی تلوار لڑائی کے دوران پھینک دیتا ہے تو اس کو بھی کچھ نہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں حضور کے تو جنگوں میں اتنا پیار تھا. لہذا خدا کے لیے اعتراض کرو مسلمانوں پر، اسلام پر، لیکن اعتراض وہ کرو جو حقیقت پر مبنی ہو. مفتی صاحب ہمیں غزوات سے مزید کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہر عمل میں بہت زیادہ اسباق پوشیدہ ہیں. یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی غزوات جو ہیں ان میں بھی ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، جن میں سے ایک سبق یہ ہے کسی لمحے بھی تم جو ہے وہ اپنا جو تمہارا لیڈر ہے نا، تمہارا قائد، وہ کچھ کہہ دینا تو اس پہ عمل کرنا یہ تمہارے لیے لازم ہے. پہلی بات تو یہ غزوات سے ہمیں ملتی ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. غزوہ بدر ہے، ہم متعدد بار اس کو بیان کرتے ہیں خطبات کے اندر بھی، اور بلکہ یہ تو ایک ایسا غزوہ ہے کہ جو حق و باطل میں ایک پہلا مارکہ اس کو بیان کیا جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ، چند سے مراد 313. اب وہ 313 تھے اور ادھر کتنا بڑا لشکر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. دوسرے غزوہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، غزوہ احد کو، کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، لیکن ایک تھوڑی سی یوں سمجھ لیں کہ نادانی کہہ لیں اس کو، یا جو بھی آپ نام دے لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں فتح ہو یا ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑے، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. اب ہوا یہ کہ وہاں پر اختلاف رائے ہوئی، جس کی وجہ سے چند صحابہ وہاں سے وہ مال غنیمت کی طرف تشریف لے گئے اور کچھ وہاں پر کھڑے رہے. اب اس کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا. ہمیں غزوات سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو بڑے کہہ دینا اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. یہ نہیں، اب دیکھیں ایک وقت ہے جس کے اندر مکمل طور پہ اتفاق ہے، ہلکا سا بھی پہلے میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اختلاف اور مخالفت ہوتا کیا ہے. اختلاف کا مطلب ہوتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے. مخالفت یہ ہوتی ہے کہ میں نے جو کہا ہے یہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حق ہے نہیں. تو اختلاف کرنا یہ جائز ہے، اور یہی معاملہ وہاں پر ہوا. غزوہ احد کے اندر اختلاف رائے ہوئی، جس کی بنا پر دیکھیں کہ کتنا بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا. غزوات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تمہارے اندر اتفاق ہو نا، اتحاد ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے سامنے ہو وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن اگر تمہارے اندر ہلکا سا بھی اختلاف پایا گیا یا کسی جگہ پر تھوڑی سی لغزش پائی گئی تو یاد رکھنا پھر نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. رام صاحب، اس کتاب سے مزید ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ غزوات کے حوالے سے بڑا پیارا ایک نقطہ، میں تو کہتا ہوں نوجوانوں کو نا یہ پڑھ لینی چاہیے کتاب. ٹھیک. عربی میں بھی ہے تو عربی میں، لیکن آج ہر کتاب کا آپ نیٹ پر بیٹھ کے اردو ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، فارسی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ سہولت اللہ نے دے دی ہمیں. وہ کہتے ہیں کہ
بڑے بڑے دنیا میں فاتح آئے، جنگوں کا جنون لے کر آئے، لیکن جنگوں کے ساتھ وہ علاقے فتح کرتے گئے۔ علاقے فتح کرنے کے بعد جب وہ واپس پہنچتے تھے تو وہ علاقے جن میں انہوں نے لوگوں کے سر تو فتح کیے تھے، دل فتح نہیں کیے تھے، وہ علاقے ان کی فتح سے پھر نکل جاتے تھے۔ جی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح کیے تھے وہ زمین نہیں فتح کی تھی، آپ نے لوگوں کے سر نہیں فتح کیے تھے، آپ نے لوگوں کے دل فتح کیے تھے۔ وہ کہتا ہے اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام یورپ سے نکل گیا، ریاست ختم ہو گئی، اندلس میں مسلمانوں کی ریاست کا خاتمہ کر دیا گیا، لیکن آج بھی یورپ میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے احترام اور پیار کرنے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کے غزوات کے ساتھ کسی اور کی فتوحات کو آپ تشبیہ مت دیں، کہ دنیا کے جتنے فاتح ہیں ان کے علاقے مفتوحہ چند مہینوں، چند سال، چند صدیوں ان کے زیر انتظام رہے، لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ علاقے ان کی فتوحات سے خالی ہو گئے۔ مثلا چنگیز خان کو آپ دیکھ لیں، اس نے جبر و تشدد کے ساتھ علاقے فتح کیے، آج اس کا جو اپنا علاقہ منگولیا ہے وہ منگولوں کے پاس نہیں ہے، اور جتنے علاقے اس کے مفتوح تھے وہاں اس کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے، اور اس کا ایک نظریہ تھا، اس کی بھی ایک آئیڈیالوجی اس کی تھی، کوئی بھی اس کی آئیڈیالوجی کی نہیں مانتا، کوئی بھی اس کے نظریے پر نہیں ہے، لیکن اس کے بالمقابل اگر آپ کمپیریزن کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن علاقوں کو فتح کیا آج تک وہ علاقے مسلمان حکمرانوں سے تھے، ہاتھ سے نکل گئے، لیکن اسلام کے ہاتھ سے وہ نہیں نکلے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات سطوت کے لیے، سلطنت کے لیے نہیں تھے، بلکہ بندگان خدا کو ظلم سے نجات دینا اور رب کے قریب کرنے کے لیے تھے۔ بے شک۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں اپنے دونوں مہمانوں کی تشریف آوری پر ان کا شکر گزار ہوں۔ حاضر ہوں گے اگلے ہفتے نئے موضوع، نئی ڈسکشن، اسی سیگمنٹ اور نئی کتاب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد علی حیدر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔